من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما مہمان علماء کرام، بالخصوص ہندوستان کی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا بشیر الدین اشرف صاحب حسامی دامت برکاتہم، اور دیگر علماء کرام، سیاسی قائدین، پردہ نشین عفت خواتین، مائیں بہنیں، آج کا یہ جلسہ جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں ایسے خوش نصیب طلبہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری دی جائے گی. ہائی اسکول، انٹر، ڈگری، پی جی، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دنیا کے اندر اس سے پہلے نہ کوئی اس سے بڑی ڈگری تھی، نہ اس کے بعد. یعنی بالفاظ دیگر وہ خوش نصیب حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، ان کو انشاءاللہ دستار فضیلت اور سند فضیلت سے نوازا جائے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے کالج یونیورسٹیاں ہیں اور اس کے اندر جو ڈگریاں دی جاتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں اور زندگی کے کسی ایک شعبے کے اندر وہ رہنمائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بنتے ہیں، طبی اعتبار سے خدمات انجام دے سکتے ہیں. انجینئر بنتے ہیں، تعمیری اعتبار سے خدمات انجام دے سکتے ہیں. لائر بنتے ہیں، مقدموں کی پیروی کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا حافظ انسان کی زندگی تمام کے تمام، اس کے اندر جتنے شعبے ہوتے ہیں، اس کے اندر جہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک انسان کی تمام تر زندگی کے شعبوں میں رہنمائی کر سکتا ہے. تو اتنی بڑی ڈگری سے نوازا جائے گا. اور ایک دوسرا حصہ جو ہے ہمارے اس جلسے کا، تحفظ شریعت. جو میں نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
ہم نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس کو بدلا نہیں جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اس سرزمین کے اوپر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، وجود لے کر کے آتا ہے، زندگی اس کو اللہ نوازتے ہیں تو اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں. اور وہ فطرت کیا ہے؟ یہی ہمارا قرآن، یہی ہمارے احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جس کے ہم دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. لیکن آج افسوس اس بات پر ہے، اس فطری دین کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کے اندر یہ صدا اور یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ تحفظ شریعت کس طریقے سے کیا جائے، ہم اپنی شریعت کا تحفظ کیسے کریں. اور گھبرائیے نہیں، یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے. اسلام کے اندر مداخلت کی آواز اٹھائی گئی، اس کے قوانین کے اوپر، اس کے اصول ضابطوں کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوا تھا جب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی جتنی محنت کر کر کے اسلام کو پھیلایا، اس کی جو ہے صحیح طریقے سے اس کی تصویر کو عالم کے سامنے رکھا اور اس کی صحیح تشریح پیش کر دی. اس کے بعد آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ پردہ فرمائے اس دنیا سے. سب سے بڑا المیہ تھا اس وقت میں صحابہ پریشان تھے. اسی وقت جن کے دلوں میں نفاق تھا، اسلام کے تعلق سے دشمنی تھی یا اسلام کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے تھے، سب سے پہلی آواز یہ اٹھائی تھی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جو پہلے خلیفہ بنائے گئے تھے. اس وقت آواز اٹھائی گئی، زکوٰۃ کا جو اصول ہے، زکوٰۃ کا جو قانون ہے، وہ ایک ٹیکس ہے، وہ ایک تعاون ہے، وہ ہم ادا نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس مداخلت والے واقعے کا سب سے پہلا دفاع کیا اور اعلان کیا، زکوٰۃ کے اندر جو اونٹ اور رسی دیتا تھا آج اونٹ دے گا، رسی نہیں دے گا. ابو بکر آج اس سے جہاد کرنے کو تیار. یہ پہلا مرحلہ اسلام میں مداخلت کا. اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک اور مسئلہ اٹھا خوارج کا، اس کے ذریعے سے بھی مداخلت ہوئی. خلافت عباسیہ کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ محنتیں کی، کوڑے کھائے، جیل کی سزائیں برداشت کی، طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کیا، مگر مداخلت کو برداشت نہیں کیا گیا. اس کے بعد اکبر بادشاہ کے زمانے میں دین الہی کا مسئلہ پیش کیا گیا، وہاں پر بھی دفاع ہوا. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا جائے، کس طرح کیا جائے، ارے یہ تو پرانا مسئلہ ہے اور حفاظت ہوتے آ رہی ہے. اور حفاظت ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت اس کے محافظ ہیں. قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی ہے، مگر اسباب امت مسلمہ کو بنایا. آج کے دور میں اس کے اسباب ہم ہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو. ایک مسئلہ مداخلت کا کہ یہ قانون پسند نہیں، یہ حقوق کے خلاف، عورتوں کے حقوق کے خلاف. ان کو جو ہے کبھی پردے کا مسئلہ لایا گیا، طلاق کا مسئلہ لایا گیا، تعدد ازواج کا مسئلہ لایا گیا. اس طریقے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ قوانین حقوق کو جو ہے پامال کیے جا رہے ہیں اس قوانین کے ذریعے سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بدگمان کیا جا رہا ہے اسلامی شریعت کے قوانین کے ذریعے. لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. غیر مسلم
बज़न हो रहे हो अलग बात है, बाद मुसलमानों को भी इसका जो है शिकार बनाया जा रहा है और ये बात उनके जहन में बिठाई जा रही है। इस्लाम का जो कानून है, जो उसूल है, वो इंसानियत के हुकूक को पामाल करना है, बल्कि उसको कैद करने के मुतरादिफ है। ऐसे जो है जहन साजी की जा रही है। इन तमाम हालात में एक बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हमें क्या करना है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बेहतरीन तरीका यह है आदमी उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। कुरान के कवानीन एतराज़ात हो रहे हैं, इस्लाम के हर कानून का जहां जहां भी दिफा हो रहा है, ये गलत है। मुसलमान अगर तैयार हो गए उसको अपनाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा के अंदर कमर बस्ता हो गए, तो इस्लाम का, शरीयत का, तहफ़्फ़ुज़ का सबसे जो है मजबूत ये जो तरीक़ेकार है कि उम्मत उसके ऊपर अमल पैरा होने को तैयार हो। मगर हमारे ऊपर मगरिबियत सवार, फैशन परस्ती सवार, नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर हम अमल पैरा होने के आदी हो गए। कुरानी तालीमात को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कुरान का उसूल, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हमारी जिंदगी में आए, हम ये नहीं चाहते। हमें तो मगरिब परस्ती, हमें तो फैशन परस्ती, हमें तो अंग्रेजों के तौर तरीके इतने महबूब है, इतने महबूब है। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पैरों तले डाल के रोकते हैं, पस्ते पुश्त डाल देते हैं, उनके तरीकों पे अमल होते हैं, अपनी नई नस्ल को भी वही तर्ज पर देखना चाहते हैं। तो बताइए इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो? सबसे बड़ी मिसाल हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे 96% स्कूल में पढ़ते हैं। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि हम मदरसे की दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ फरमा। 96% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो तालीम पढ़ते हैं जिसको फन कहा जाता है, फन, इल्म नहीं कहा जाता। इल्म तो वो है जिससे अल्लाह की पहचान मिले, मारिफत मिले, वो नहीं पढ़ाते। हम फन पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, या फिर दुनिया का बड़े से बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इस वजह से कि हमें वो महबूब है। और 3% तबका, और वो भी बेचारा मजबूर है, वो तबका गरीब, कमजोर, माशी एतबार से पस्त, महल्ले के अंदर सबसे गरीब घराना जिसका होता है, ऐसे बच्चों को मदरसों में लाके डाला जाता है। आप अंदाजा लगाइए, कुरान की हिफाजत में हम अपने बच्चे को नहीं डालेंगे, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का कैसे होगा? किस तरीके से हम हिफाजत करेंगे उसकी? खैर, ये तो एक मिसाल थी। हमें जिंदगी के हर शोबे के अंदर, चाहे शादी ब्याह हो, रस्म रिवाज हो, सियासत हो, मामलात हो, माशियत हो, या फिर कोई और तरीका हो जिंदगी का कोई और शोबा हो, उसके अंदर हमें महबूब तो हमारा दीन होना चाहिए, हमारी शरीयत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह के रसूल के अखलाक हमारी जिंदगी में आना चाहिए। इस्लाम का पहचान, इस्लाम की पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार से नहीं करवाई है, दावत से कराई है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर के अखलाक से कराई है। आपके अखलाक ऐसे थे कि सारे आलम के अंदर 23 साल की मेहनत, 1.25 लाख सहाबा का मजमा तैयार हो गया। 1.25 लाख सहाबा का मजमा, सिर्फ 23 साल की मेहनत थी। इस तरीके से मेहनत करके आदमी जो है किस तरीके से मुतासिर कर सकता है? सबसे बुलंद, सबसे आला अखलाक मेरे रसूल के थे। अखलाक के जरिए से इस्लाम का जो है तारुफ हुआ है, इस्लाम फैला है, और इस तरीके से फैलता चला गया कि बल्कि 1.25 लाख सहाबा का मजमा तैयार हो गया अखलाक के जरिए से। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है हम अखलाक को अपनाएं, सुन्नतों को अपनाएं, इस्लामी शरीयत को अपनाएं, और इस तरीके से एक एक सुन्नत को रसूलुल्लाह की हम महबूब रखें,
تب کہیں جا کر کے ہماری شریعت کا تحفظ ہو سکتا ہے، ورنہ تو ہم دعوے ہزار کر لیں، حکومتیں ہماری مخالف رہے گی اور حالات ہمارے مخالف رہیں گے، زمانہ ہمارا مخالف رہے گا۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھٹے کپڑے، کئی پیون لگے ہوئے اور سواری کے لیے انتظام نہیں تھے، لڑائی لڑنے کے لیے جہاد کے اندر ٹوٹی ہتھیاریں تھی، مگر ان حالات کے اندر بھی صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں کے وہ طبقے نے دنیا کے اوپر جو ہے فتح کے پرچم گاڑ دیے، ہر میدان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسباب معیشت بالکل کمزور تھی، پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج سب کچھ ہے، پھر بھی ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے صرف نعرے لگاتے ہیں، عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کی جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، سنتوں پہ عمل پیرا ہو اور حکومت وقت کو یہ پیغام دیں اپنے ایمان کو پختہ کر کے، مبارک ہو تم کو، حکومت تمہاری، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ مبارک ہو تم کو، حکومت تمہاری، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ اٹھائے گا تو یاد رکھ نہ تم رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔